معزز سامعین، ماہنامہ سلطان الفقر لاہور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جستجوئے حق، اور یہ شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور جون 2024 کے شمارہ میں، اور اس کو تحریر کیا ہے مسز عظمیٰ شکیل صاحبہ نے۔ آپ لکھتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راز قرار دیا ہے، اسی لیے یہ بڑی پیچیدہ مخلوق ہے۔ انسان کی تمام زندگی اپنی ہی ذات سے متعلق رازوں کی گتھیاں سلجھانے میں گزر جاتی ہے۔ کوئی کائنات اور اس کی تخلیق کی تہہ تک پہنچنے کی جستجو میں مشغول ہے، تو کوئی اس کرۂ ارض کی حدود سے باہر نکل کر ستاروں پر کمندے ڈالنے کی جستجو میں مگن ہے۔ اس کاوش میں انسان جس قدر محنت اور لگن سے کام لیتا ہے تو اللہ پاک اتنا ہی مہربان ہو کر اپنے راز عیاں کر دیتا ہے، جس کے باعث نت نئی دریافتیں اور ایجادات منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ سامعین، جاننا چاہیے کہ جب کوئی شخص ظاہری معاملات میں خلوص نیت، محنت اور لگن سے اپنی جستجو جاری رکھتا ہے، کیا وہ شخص جو تمام تر نیک نیتی اور خلوص سے حق کی جستجو میں لگ جائے بے مقصد اور بے مراد ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ بلا شبہ بہترین جستجو حق کی جستجو ہے، جس کا انعام خود حق تعالی ہے، اور جو شخص اس جستجو میں لگ جائے تو پھر اللہ پاک کی ذات بھی اس کی حامی اور ناصر ہوتی ہے۔ سامعین، در حقیقت انسان کے اندر موجود روح اللہ کو طلب کرتی ہے، مگر انسان نفسانی دھوکے اور شیطانی وسوسوں میں پھنس کر یہ نہیں جان پاتا کہ اس کے اندر کی تڑپ کیا ہے، اور خود کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ راہ دکھائی ہے جس کی بدولت انسان خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ انسان کا فریضہ تو اللہ کی جستجو کرنا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی اور روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ سلطان العاشقین میں فرماتے ہیں کہ اس راہ یعنی راہ فقر میں طالب کو جو بھی ملتا ہے وہ اس کی طلب کا عین ہوتا ہے۔ سامعین، انسان کو سب سے پہلے اپنی طلب کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی طلب ایک کٹھن راہ ہے، اس پر چلنے کے لیے طالب کا با ہمت ہونا بہت ضروری ہے، مگر اس راہ کے ساتھ مزید دو راہیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں، اور انسان اس گمان میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جستجو میں مشغول ہے۔ اللہ کی راہ تو الف کی مانند سیدھی ہے، جس میں نہ تو دائیں جانب دیکھنے کی حاجت ہوتی ہے اور نہ ہی بائیں جانب۔ جس نے حق کی جستجو کی اسے جنت کے عیش و آرام اور دوزخ کی آگ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا جے مل پاوے سوہنا تے میں رو رو حال سناواں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان علی شان ہے، خدایا میری عبادت تیرے عذاب کے خوف اور ثواب کے طمع و لالچ میں نہیں ہے، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو اس کے لائق ہے۔ سامعین، اصل دین یہی ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ذات طلب کرنے کے لیے کی جائے، اور اس بات کی گواہی انسان کے اندر کا وجود ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کہ وہ کس مقصد کے لیے رب عظیم کی بارگاہ میں موجود ہے۔ کیا اس کی عبادت کے عوض وہ دنیا میں عیش و عشرت چاہتا ہے؟ کیا وہ جنت اور اس کی آسائشوں کا طلبگار ہے، یا اس کے اندر محبت الہی ہے کہ جس کے اظہار کے لیے اس رب کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہے؟ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی طلب کیا ہے، تب ہی وہ اپنے ظاہری اور باطنی قوتوں کا استعمال مثبت اور حق کی جانب کرتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔
سامعین، جستجوئے حق میں جب ایک طالب مولا اپنی عبودیت اور اللہ کی ربوبیت، اپنی محتاجی اور اللہ کی کرم نوازی کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اللہ سیدھی راہ کے متعلق آگاہی دیتے ہوئے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی مانگنا ہے تو ان انعام یافتہ اور محبوب ہستیوں کا راستہ مانگو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ بے شک وہ جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے جن پر اس نے اپنا فضل نازل کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ سامعین کرام، یہاں تک 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اول یہ کہ جب انسان اللہ پاک سے سیدھی راہ طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ان لوگوں کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو انعام یافتہ ہیں۔ دوم یہ کہ انعام یافتہ گروہ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ انعام یافتہ گروہ کی تعلیمات پر خلوص نیت سے عمل پیرا ہوا جائے۔ لہٰذا حق کی جستجو رکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے انبیاء، فقراء کاملین اور اولیاء کرام کی بدولت انسانوں کو اپنی ذات کی پہچان کا درس دیا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسی راستہ سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ دیوان باہو میں سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرب حق نزدیک من حبل الورید، تو جمال شیران عبیدی بے نظیر۔ یعنی اللہ پاک کی ذات شہرک سے بھی قریب ہے، مگر تو اندھا ہے کہ اس کے جمال کا دیدار نہیں کر سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم تو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہیں اس کے حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی ہستی کی تلاش کے لیے پہلے اپنے اندر رسائی ضروری ہے۔ باطن میں اللہ پاک کی موجودگی پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس لیے لفظ قریب کا استعمال بھی موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ بھی علیحدگی اور دوری کا مظہر ہے، بلکہ وہی تو ہماری ہستی، ہماری ذات ہے۔ ایک بات جو سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے اولیاء کرام سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ دیگر اولیاء کرام انسان کو روح، قلب، من، دل، باطن، خودی اور ضمیر کی پہچان اور نور بصیرت حاصل کرنے کی تلقین تو کرتے ہیں، مگر اس کی کلید کا ذکر نہیں کرتے جس سے باطن کا سفر کیا جا سکے۔ تاہم سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اپنی تصانیف میں اس کلید، اس کے فوائد اور اسرار و رموز کا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان کو روح، قلب، باطن، من، خودی اور ضمیر کا قفل کھولنے والی اور نور بصیرت عطا کرنے والی وہ کلید ذکر و تصور اسم اللہ ذات ہے، بشرط یہ کہ کسی مرشد کامل اکمل صاحب مسمى اسم اللہ ذات سے حاصل ہو۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کلید یعنی اسم اللہ ذات کی شان اور اس کے ذکر کے فوائد و ثمرات اپنی تصنیف مبارکہ عین الفقر میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندے اور مولا کے درمیان وسیلہ اسم اللہ ہے۔ تمام اولیاء، غوث، کتب اور اہل اللہ کو ذکر، فکر، الہام مذکور، استغراق توحید، مراقبہ اور کشف و کرامات کے سب مراتب اسم اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر اسم اللہ ذات سے اس قدر علم لدنی کھلتا ہے کہ کوئی دوسرا علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہر قرار با اسم اللہ شد قرار، ہر چہ باشد غیر اللہ زان فرار۔ یعنی جسے اسم اللہ ذات کے ساتھ قرار نصیب ہو جاتا ہے وہ ہر غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ جب طالب مولا کے وجود پر اسم اللہ ذات تاثیر کرتا ہے تو اس پر معرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی بدولت وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کے وجود سے دوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مراد حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کی طرف چشمے عیاں سے نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک ہر بال پر اسم اللہ نقش ہے اور اس کے تمام وجود پر اسم اللہ ہے۔ اس کے ہر بال، رنگ، پوست، مغز، سانس، قلب، روح اور سر میں اسم اللہ جاری ہو جاتا ہے اور بندے کے تمام اعضاء اسم اللہ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لبیک عبدی، یہ فرمان سن کر فرشتے رشک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے تمام عمر تسبیح، رکوع و سجود میں گزار دی، مگر ہمیں اللہ نے کبھی لبیک نہیں فرمایا، کاش کہ ہم بھی عبد ہوتے۔ پس اے بندے خود کو پہچان تاکہ تو خاص میں شامل ہو سکے۔ سامعین کرام، اسی لیے قرآن میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کثرت سے اسم اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3376 میں درج ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن افضل اور بلند مرتبہ پر ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے مرد اور خواتین۔ لہذا حق کی جانب بڑھنے کے لیے انسان کو ذکر و تصور اسم اللہ ذات کی راہ اپنانا پڑتی ہے، جس کی تصدیق قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ یعنی اسم اللہ ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پس تحقیق وہ صراط مستقیم پر ہدایت پا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک ہم نے راہ حق میں کامیابی کی کلید یعنی اسم اللہ ذات کے بارے میں تو جان لیا، لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ یہ کلید کیسے اور کہاں سے حاصل کی جائے۔ کیا کوئی بھی متلاشی حق اپنے دل میں حق کی جستجو کر کے ذکر و تصور اسم اللہ ذات شروع کر دے تو منزل مقصود پالے گا؟ اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم بغیر نگاہ کامل کے قرار نہیں پکڑتا۔ دراصل راہ حق یا صراط مستقیم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ مبارک ہے، اور اس کی جستجو کے بعد ان کے ہی بتائے ہوئے طریقہ پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راہ دکھائی وہ ہے ذکر و تصور اسم اللہ ذات کی بدولت کسی مرشد کامل اکمل کی زیر نگرانی باطن کی صفائی میں کامیابی حاصل کر کے قرب و دیدار الہی حاصل کرنا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری پانا ہے۔ حق تک پہنچنا ہی آپ کی جستجو کا اصل ہے، جو کہ قرآن و حدیث اور فقراء کاملین کی تعلیمات سے واضح ہے، مگر اس راہ پر صرف مرشد کامل اکمل کی زیر نگرانی ہی چلا جا سکتا ہے، جو اپنے مرید کو باطنی مشکلات، شیطانی وساوس اور دنیا کی فریب کاریوں سے محفوظ کر کے اس کے باطن سے تمام نفاق اور نفسانی بیماری کو دور کر کے اسے پاک و صاف بنا دیتا ہے، جس کی بدولت اس کے پاک وجود میں پاک ذات کا دیدار حاصل ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ پاک انسان کے باطن میں پوشیدہ ہے، جب کوئی اسے اپنے اندر پا لیتا ہے تو وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ عین الفقر میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد طبیب کی طرح ہے اور طالب مریض کی مثل ہے۔ طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اسے کڑوی اور میٹھی دوائیاں دیتا ہے، مریض کو چاہیے کہ وہ انہیں کھائے تاکہ صحت یاب ہو جائے۔ مرشد کامل اکمل کے بغیر اگر کوئی ساری عمر ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے پھر بھی اسے فائدہ نہ ہوگا۔ بغیر پیر و مرشد کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ مرشد باطن کی راہ کے تمام مقامات و منازل سے آگاہ ہوتا ہے اور ہر مشکل کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ مرشد کامل توفیق الہی کا دوسرا نام ہے۔ توفیق الہی کے بغیر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مرشد جہاز کے تجربہ کار اور باخبر جہاز راں کی مانند ہوتا ہے، جسے راستے میں آنے والے تمام آفات و مشکلات اور ان کے حل کا علم ہوتا ہے۔ اگر بحری جہاز پر تجربہ کار جہاز راں نہ ہو تو جہاز ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ مرشد خود ہی جہاز ہے اور خود ہی جہاز ران ہے۔ جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا۔ نور الہدا کلام سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب علم کے لیے ضروری اور فرض عین ہے کہ وہ صاحب وصال مرشد سے تلقین طلب کرے۔ سامعین کرام، دور حاضر میں ایسا مرشد کامل اکمل جو ان تمام صفات کا حامل ہو اور اس کی زیر تربیت مریدین کی کیفیات و حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے میں کوئی عذر نہیں
کہ سلسلہ سروری قادری کے موجودہ شیخ کامل اور فقیر کامل صاحب مسمہ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد اللہ الاقدس ہیں، جو ایک بار آپ مدد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں آتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طلب سے آئے، اپنی مراد ضرور پا لیتا ہے۔ جو خالصتاً اللہ کی طلب لے کر ان کی بارگاہ میں آ گیا تو اس کے باطن کے لطف و کرم سے وہی واقف ہے، اور وہ اپنی تمام کیفیات و حالات کا گواہ بذات خود ہے۔ سامعین کرام، آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری طلب اور ہماری جستجو اپنی ذات کو رکھے اور ہم پر اس راہ فقر کو آسان بنائے، آمین۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتب سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں شامل ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدد اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء اور سلطان الباہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف مبارکہ عین الفقر اور نور الہدیٰ کلام۔